سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا محترم و مکرم سامعین کرام، آج کا جو جمعہ ہے اس ماہ کی سفر کی 23 تاریخ ہے، لیکن 2 دن بعد 25 سفر المظفر کو ایک عظیم ہستی جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، اس عظیم ہستی کا 103واں عرس مبارک ہے۔ اس عظیم ہستی کی زندگی کے تعلق سے مکمل بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے۔ اسی لیے میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ان کی ذہانت و فطانت کے تعلق سے، ان سے سرکار سے جو ان کی محبت تھی، وہ کیسے سرکار سے محبت کرتے فرماتے، وہ تعلق سے، اور آپ کو مجدد کا خطاب بھی عطا کیا گیا اس تعلق سے، اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ عرض کروں، اس سے پہلے ہم سب مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اس میں صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں آ کر کچھ بنتا ہے، بلکہ وہیں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوا آگے بڑھوں، مجدد دین و ملت امام عشق و محبت
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ عرب سے عجم تک آپ کی دینی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے محبت عقیدت رکھنے والے لوگ، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دین اسلام کے لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی جو خدمات ہیں ناقابل فراموش ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے امت مسلمہ کو بااہم اتحاد کا درس دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان صرف ایک فقیہ اور بے مثل مسلم رہنما ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، محبت کے ساتھ، محبت میں ڈوب کر مطالعہ کریں تو پتہ بات واضح ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک امت کے مصلح قائد بھی تھے۔ مصلح اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں، مصلح قائد بھی تھے۔ اور آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کے زندگی کو پڑھیں، ان کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں تو بات عیا ہوگی کہ آپ نے زندگی بھر فتنوں کی سرکوبی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے بھرپور کام کیا ہے، بھرپور آپ نے کردار ادا کیا۔ آپ کے فتاوی جات، تحریریں اس امر کی واضح بین ثبوت ہے۔ اکثر آدمی اپنے سامنے کے حالات کو دیکھتا ہے، لیکن ایک ذہین انسان، ایک ہوشیار انسان، ایک چالاک انسان کی پہچان کیا ہے؟ ایک ذہین، ایک ہوشیار، ایک چالاک انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے آگے دیکھتا ہے، وقت کے آگے دیکھتا ہے۔ ایک مفکر کی نظر صرف حال ماضی پر نہیں بلکہ مستقبل پر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان عظیم شخصیات میں شامل ہیں، ان عظیم شخصیات میں، ان عظیم افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے آگے دیکھا، جنہوں نے اپنے وقت کے آگے دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی شخص کی عظمت کو اس کی زندگی میں تسلیم کیا جائے، اس کی حیات میں تسلیم کر لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت ان عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں ان کی زندگی میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے اہل علم و دانش نے ان کے علمی فکری بصیرت کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ صرف سر تسلیم خم نہیں کیا، سر تسلیم خم کر کے ان کی شان میں تعریفی کلمات بھی، اعلیٰ حضرت کے شان میں تعریفی کلمات بھی ادا فرمائے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سنتے چلیں ان کی شان، ان کی مقبولیت کے چرچے ہر جگہ ہیں۔ اس کے راز کے تعلق سے بھی میں آگے کہوں گا، آپ ان کی ذہانت کے تعلق سے آپ سنیں، ان کی علمی فکری صلاحیتیں
ان کی علمی فکری صلاحیتوں کا اعتراف علماء عرب نے بھی کیا ہے۔ میں ابتدا میں نے یہ بات کہی کہ پوری زندگی پر روشنی ڈالنا اس مختصر سے وقفے میں ناممکن ہے۔ کچھ باتیں آپ کی ذہانت و فطانت کے تعلق سے، آپ کے مجدد کے تعلق سے اور آپ کے پوری دنیا میں مقبول ہونے کے تعلق سے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کئی ایک خوبیاں عطا فرمائی، کئی ایک خوبیوں کا مالک بناتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کو بچپن ہی سے ایسی ذہانت و فطانت عطا فرمائی، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ آپ حافظ نہیں تھے، لوگ آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھتے تھے۔ پوری بات توجہ سے سنیں تو سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ حافظ آپ کے نام کے ساتھ لوگ حافظ لکھتے تھے۔ آپ ابھی قرآن کو یاد نہیں کیا تھا، حافظ نہیں تھے، آپ نے لوگوں سے کہا یہ مت لکھو، میں حافظ نہیں ہوں، یہ لکھنا غلط ہوگا، یہ بات غلط ثابت ہو۔ آپ کے کہنے کے باوجود لوگ محبت میں حافظ لکھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا یہ بات غلط ثابت نہ ہو، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا، قرآن کو یاد کرنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ لکھتے بھی ہیں، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ میں قرآن کو یاد کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کو، ان کی کتابوں کو محبت میں، ان کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے قرآن یاد کرنے کے وقت پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کتنے وقت میں قرآن کو یاد کرتے تھے، وہ کتنا وقت تھا دن میں آپ قرآن یاد کرنے کے لیے کتنا وقت نکالتے تھے؟ اگر وقت پہ غور کیا جائے، وقت کا جائزہ لیا جائے، بات کھل کر ظاہر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت میں 1 ماہ میں قرآن یاد نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے 30 گھنٹوں میں مکمل قرآن کو یاد کیا۔ 30 گھنٹوں میں کتنا وقت تھا؟ 24 گھنٹے قرآن کو آپ یاد نہیں کرتے تھے، مغرب سے عشاء کا جو وقت تھا اتنے میں آپ قرآن یاد کرتے تھے۔ کتنا یاد ہوتا تھا؟ کتابوں میں آتا ہے اتنے وقت میں اعلیٰ حضرت 1 پارہ قرآن یاد کر لیتے تھے۔ اگر ہم گھنٹوں کا جائزہ لیں، اگر وقت پر غور کریں تو بات آیا ہے، بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ میں قرآن یاد نہیں کیا، 30 گھنٹوں میں اعلیٰ حضرت نے مکمل قرآن کو یاد کر لیا ہے۔ کیسی ذہانت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی! آپ ابھی غور کرتے چلیں، آپ کی ذہانت کا پتہ چلے گا اللہ کا کیسا کرم آپ پر ہے۔ 133واں عرس شریف ہے، ہر جگہ آپ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں آپ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں آپ کی تعریف بیان نہیں کی جاتی، جہاں آپ کا نام نہیں لیا جاتا، آپ سے محبت نہیں کی جاتی۔ ہر جگہ آپ کی تعریف، ہر جگہ آپ کے چرچے، ہر جگہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت دل بغیر نظر آتی ہے۔ کیوں؟ جو خدا کے اور اس کے رسول کے ہوتے ہیں، ساری دنیا اس کے تابع کر دی جاتی ہے، ساری دنیا تابع کر دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، خود شاگرد کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی سوال میں ہمیں مشکل ہوتی، کسی مسئلے کا حل ہمیں نہیں ملتا، کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں ملتا، تو ہم اعلیٰ حضرت کی خدمت میں
حاضر ہو تاکہ ہمیں سوال کا جواب مل جائے، رہنمائی حاصل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جاتے تو شاگرد فرماتے ہمارے مسئلے کا حل ہو جاتا۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم چاہتے ہو تمہارے سوال کا جواب ملے، فلاں کتاب اٹھاؤ۔ صرف کتاب کا نام نہیں کہتے، آپ آگے سنیں، اعلیٰ حضرت کتاب کا نام اور صفحہ نمبر سطر نمبر تک بتا دیتے ہیں، لائن نمبر تک بتاتے اعلیٰ حضرت، فلاں کتاب فلاں صفحہ فلاں لائن میں تمہارے سوال کا جواب ملے گا۔ شاگرد کہتے ہیں جب ہم اس کتاب کو، اس صفحہ نمبر کو، اس سطر کو دیکھتے تو ہمیں سوال کا جواب مل جاتا، سوال کا جواب مل جاتا۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ ذہانت ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سنتے چلیں، ایسے تو کئی ہزار فتاوے آپ نے تحریر فرمائے اعلیٰ حضرت نے، لیکن پہلا فتویٰ کتنی عمر میں آپ نے دیا؟ کم عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون حاصل کی، تمام علوم و فنون حاصل کی، مگر پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا، عمر کتنی تھی؟ کتابوں میں آتا ہے 13 سال 4 ماہ 10 دن کی آپ کی عمر تھی۔ پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، عمر 13 ماہ 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر ہے۔ کیسا فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے؟ ایسا فتویٰ دیا اس فتوے پر کسی کو کلام کرنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ ایسا نہیں کہ اس فتوے میں کوئی غلطی نکالے، اعلیٰ حضرت نے غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ایسا فتویٰ اتنی چھوٹی عمر میں آپ دیتے ہیں۔ اس فتوے کو آپ کے والد محترم بھی دیکھتے ہیں، علماء کرام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فتویٰ درست ہے، صحیح ہے۔ آپ کو مجدد بھی کہتے ہیں۔ مجدد کی بات آئی تو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوا آگے بڑھو تاکہ پتہ چل جائے مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھیں بابا دیکھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر 100 برس میں اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجتا رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ہر 100 برس میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجتا رہے گا، وہ دین کو تازہ کرے گا۔ مذہب اسلام پر جو گرد و غبار پڑ گئی، مذہب اسلام پر جو گرد و غبار آ گئی، مجدد وقت آئے گا اس کو صاف کر کر دین اسلام کو تازہ کر دے گا۔ مجدد دین کا جو سلسلہ ہے یہ پہلی صدی سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلی صدی سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ مجدد دین اسلام میں ایک نام محدث اعظم امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا بھی ہے۔ امام احمد رضا وہ مجدد کہ اپنے عمدہ کلامی سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو قریب کیا۔ امام احمد رضا وہ مجدد جس نے اپنے دور خطابت سے بددینوں کے منہ میں لگام لگا دی۔ امام احمد رضا وہ مجدد جس نے دشمنان رسول پر برخاطف گرا دی۔ امام احمد رضا وہ مجدد جس نے منافقوں کی منافقت سے ہم سنیوں کو بچایا۔ امام احمد رضا وہ مجدد جس نے تمام پوری دنیا میں عظمت رسول کا ڈنکا بجایا۔ امام احمد رضا وہ مجدد جس نے ہم سنیوں کو فتاوی رضویہ عطا کیا۔ امام احمد رضا وہ مجدد
جس نے ایمان کا اپنے چاہنے والوں کو ایمان کا خزانہ کنز ایمان عطا فرمایا۔ کئی ایک مراسم اہل سنت کے جواز میں کئی ایک سینکڑوں کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، وہ مجدد جس نے عشق رسول میں، محبت رسول میں، اطاعت رسول میں، محبت اہل بیت میں زندگی بسر کی۔ محبت رسول میں، عشق رسول میں، اطاعت رسول میں، محبت اہل بیت میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے زندگی بسر فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، لوگوں کے ذہن میں یہ بات گشت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو یہ مقام کیسے ملا؟ ہر جگہ ان کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے، ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، ان کا بول بالا ہو رہا ہے، ان کی عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ راز کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، کیا علم کی وجہ سے آپ کو یہ مقام مرتبہ ملا؟ اگر ایسا سوچا جائے تو آپ کے زمانے کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کئی ایک محدث ملیں گے، کئی ایک مفتی ملیں گے، کئی ایک مفسر ملیں گے، کئی ایک محدث ملیں گے، کئی عالم ملیں گے، کئی فقہا ملیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کو جو مقام ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق مدینے والے آقا سے جوڑ لیا۔ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کسی چینل پر آ جائے تو مقبول ہو جائے گی، لوگوں کا یہ ذہن ہے۔ اخبارات میں فوٹو آ جائے تو ہم مقبول ہو جائیں گے، ٹی وی چینل پر آ جائے تو ہم مقبول ہو جائیں گے، تحریر کریں لکھیں گے تو مقبول ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، نہ انسان تحریر کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے، نہ تقریر کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے، نہ انسان چینل پر آنے کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے۔ مقبول کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھے بات عیاں ہوگی۔ مقبول وہی ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اس ساری دنیا میں مقبول۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے کا جائزہ لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کیا انٹرنیٹ تھا؟ کیا موبائل تھا؟ کیا تھا؟ کیا کوئی چینل تھا؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آپ کو مقبولیت ملی یا نہیں ملی؟ ملی۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایک روحانی تعلق جو اعلیٰ حضرت نے مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا، اپنے دل میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا۔ یہی وہ شمع ہے، یہی وہ محبت ہے، یہی وہ غلامی ہے کہ ان کو پوری دنیا میں مقبول کر دیا، کامیاب کر دیا، مشہور کر دیا۔ 103 عرس ہیں، آپ دیکھیں ہر جگہ ان کے چرچے، ہر جگہ ان کی تعریف۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، عشق رسول میں، محبت رسول میں، اطاعت رسول میں ڈوب کر آپ نے زندگی بسر کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ آپ کا نام روشن، ہر جگہ نام آپ کا روشن نظر آتا ہے۔ آپ کی عظمت کے ترانے لوگ گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر ایک کے دلوں میں آپ کی محبت نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ان کی تحریریں پڑھیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کنز الایمان کو پڑھیں، معلوم ہوگا ان کے دل میں کیسی محبت تھی سرکار سے، کیسے عشق تھا۔ ایک دو مثال رکھتا ہوا آگے بڑھو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ سورہ دہا کی آیت ہے۔ اور لوگوں نے، مخالفین نے بھی اس کا ترجمہ کیا، عاشق رسول نے بھی اس کا ترجمہ کیا۔ اوروں کے ترجمے کو بھی ہم پڑھیں،
عاشق رسول کے بھی ترجمے کو پڑھیں، معلوم ہوگا کہ کیسے عاشق رسول تھے۔ کسی نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، معاذ اللہ۔ کسی نے کہا آپ کو بہکا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، لیکن عاشق رسول بریلوی کی سرزمین پر بیٹھ کر ترجمہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے گستاخی ثابت ہو جائے، بے ادبی ثابت ہو جائے۔ اس کا بہت آپ نے خیال رکھا، آپ کی تحریریں پڑھے تو بات سامنے آ جائے۔ اعلیٰ حضرت جیسے خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کا بھی کئی ایک لوگ الگ الگ انداز میں مخالفین ترجمہ کرتے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، الگ الگ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مخالفین ترجمہ جو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، معاذ اللہ، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کیا۔ یہ مخالفین ترجمہ کرتے ہیں، لیکن عاشق رسول کی زبان سے کا ترجمہ ہم سنیں۔ عاشق رسول نے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا۔ کنز الایمان کو اٹھائیں، آپ پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے محبوب آپ کے سبب سے ہم نے آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ آپ کے صدقے میں ہم نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے خطاؤں کو معاف فرمایا۔ ترجمہ ہی بتا رہا ہے عاشق رسول کر رہا ہے، ترجمہ ہی بتا رہا ہے ایک مؤدب انسان کر رہا ہے، ترجمہ ہی بتا رہا ہے ایک مجدد کر رہا ہے، ایک فرما بردار ہستی کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ صرف سرکار سے ہی محبت نہیں، ان کی آل سے بھی آپ محبت فرماتے ہیں۔ اس واقعے کی طرف میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہوگا، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ گنبد خضرا کے سامنے دو درخت تھے، اب نہیں ہیں، پہلے تھے۔ گنبد خضرا کے سامنے دو کھجور کے درخت تھے۔ شاعر نے اس منظر کو دیکھا، شاعر نے منظر کو دیکھا تو شعر کہا، اس پر شعر کہا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ عزیزان گرامی قدر، شاعر نے جب کہا تو لوگوں نے واہ واہ کہی، لوگوں نے داد دی، لوگوں نے مبارکباد دی، لوگوں نے اس کی شان بیان، لیکن اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اس شعر کو پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کو دیکھتے ہیں تو جلال میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس شاعر کو بلاؤ، اس کی اتنی جرت، اس کی اتنی ہمت کہ میرے رسول کے روضے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے۔ اعلیٰ حضرت نے شاعر کو بلایا، شاعر حاضر ہوتا ہے، تھرتا رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ کہا تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی، اتنی ہمت کیسے ہوئی، تم نے میرے رسول کے روضے کو خیمہ لیلا سے تعبیر کی، خیمہ لیلا سے تشبیہ کی۔ کہا حضور آپ ہی اصلاح فرمائیے،
آپ ہی اصلاح فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، پہلا مصرع تم نے کہا وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ شعر تم نے صحیح کہا، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ دوسرا جو مصرع ہے اس کو بدلو۔ دوسرا مصرع تم نے کہا مجنون کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، اس کو بدل دو۔ کیسے پڑھو؟ دوسرا مصرع بدل کر اعلیٰ حضرت اسے پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ سنو، اس طرح تمہیں پڑھنا ہوگا، تم اس شعر کو اس طرح پڑھو۔ حاضر ہے درخت گنبد یوں گنبد شہ والا کے سامنے، حاضر ہے درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن، شاعری، شہار یار ہے، نعت کہنا ہے تو احمد رضا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کا 103 ماہ عرس مبارک ہے 25 صفر المظفر کو۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام کرے۔ یقیناً ان سے محبت رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کیسی محبت کریں، صرف حضور سے محبت نہیں کی، حضور کی آل کا بھی وہ بڑا احترام کیا۔ پالکی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صرف مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کی، ان کی آل سے بھی محبت کی۔ ایک غریب اختصار کے ساتھ عرض کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ غریب سید زادہ مجبوری کی وجہ سے کام کی غرض سے نکلتا ہے، کام اس کو ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ پالکی اٹھانے کا کام۔ پالکی دلہنوں کو لے جایا جاتا تھا پرانے زمانے میں، تو اعلیٰ حضرت اس پالکی میں سفر کرتے تھے، بڑے شاہی انداز، لوگ اٹھا کر آپ کو لے جاتے، چاروں طرف لوگ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کو لے جا رہے ہیں۔ چند قدم آگے بڑھے، اعلیٰ حضرت نے روکا۔ لوگ حیران ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ کیا پالکی اٹھانے میں غلطی ہوئی؟ کیا ایسی خطا ہوئی؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی سواری کو روکا، سب تھرتھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو پالکی روکی اس کا مقصد، اس کا پس منظر کچھ اور تھا۔ اعلیٰ حضرت اترتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ، چاروں کو بلاتے ہیں، بتاؤ تم میں صحیح کہنا آل رسول کون ہے؟ رسول کی آل کون ہے؟ سید زادہ کون ہے؟ بتاؤ۔ وہ جو سید زادہ تھا مجبور تھا، پیسوں کے لیے مزدوری کرنے کے لیے آیا، اب اس کا کام ہے کرنا، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، کیسے محبت کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مجھے بوئے رسول آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیسا عشق، کیسی محبت۔ اعلیٰ حضرت نے بہت اصرار کیا اور اس سید زادے کو پالکی میں بٹھایا۔ وہ تاجدار بریلوی نے خود مزدور بن کر، خود کندھے پر اس آل رسول کو بٹھا کر لے گئے۔ کیوں ایسا کیا؟ کیا وہ پڑھا لکھا تھا؟ کیا وہ عالم تھا؟ کیا وہ امیر تھا؟ کس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے خود اسے پالکی میں بٹھا کر وہ لے گئے؟ آقا کی نسبت تھی، وہ رسول کی آل تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا دیکھو، میں صرف مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ کی آل کا بھی ادب و احترام کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہمیں فلاح ملے گی۔ ان سے محبت کریں، ان کا ذکر عام کیا جائے اور اپنے گھروں میں ان کی فاتحہ دلائی جائے، یقیناً ان کا فیضان جاری و ساری ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔